مسلم انسان اگر اپنے اعمال کو دنیا سے کمپنسیٹ کرانا چاہے تو یقیناً مایوسی ہے۔ ہم اعمال تین طرح کے کرتے ہیں، ایک وہ عمل جو لوگوں کے بتائے ہوئے قوانین، مزاج، فیشن، رائے کے مطابق ہوتی ہے۔ ہمارا بہت سارا عمل جو ہے نا یہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، ہم چل رہے ہیں، کسی لوگوں نے کام پہ لگا دیا، کسی نے رائے کا اظہار کر دیا، کسی یہ کہہ دیا کہ بڑا تیز دوڑتا ہے، اوپر میں بھاگا ہی چلا جا رہا ہے کہ لوگوں کی اوپینین کو کیٹر کرنے کے لیے ہم اپنا عمل کرتے جا رہے ہیں لوگوں میں۔ اور اس کے اندر مایوسی کیوں آتی ہے کہ جن لوگوں کے لیے ہم نے عمل کی آغاز کیا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا دوست آپ کے کہ یہ تو بہت اچھا انسان ہے، بہت تیز دوڑتا ہے، چلو ان کے لیے آپ نے کام کیا، کچھ عرصے کے بعد وہ انسان نہ رہے اور عمل جاری رہا، اپریشیٹ کرنے والے چلے گئے، آپ کو مایوسی ہوگی۔ تو انسان جو ہے اپنے محفلوں کا آغاز دوستوں سے کرتا ہے اور آہستہ آہستہ کچھ عرصے کے بعد ہجوم رہتا ہے، اس کے بعد لیکن دوستی ہے، یعنی کہ اپنوں میں رہنے والا کچھ عرصے کے بعد لوگوں میں تو رہتا ہے لیکن اپنے نہیں رہتے، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس کا ساری لیبر جو ہے نا وہ ضائع ہوگی۔ تو وہ لیبر جس کا ہم نے ریوارڈ دنیا سے چاہا وہ ہمیشہ ہی مایوسی پیدا کرے گا، چاہے آپ کی اپریسیشن ہو بھی گئی ہو۔ تو کچھ عرصے کے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو کہیں گے یہ تو نے کیا غلطی کی، آپ نے دکان بنا لی، بہت اچھی دکان، بہت کاروبار سیٹ کر لیا، بڑی کامیابیوں کی شہرتیں ہوگی، اور وہ لوگ جو دوست تھے وہ بڑے خوش ہوئے، دوست غائب ہو گئے، تین افسر سے رخصت ہو گئے۔ اب دوسرے ساتھی قریب آئے ہوئے کہ یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے، یہ دکان نہیں کیا بنا رہے ہیں، یہ بہت غلط بات ہوگی۔ تو آپ کا قابل تعریف عمل جو ہے ماحول بدلنے سے غیر قابل تعریف رہ گیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ پرانی روش پر چلنے والا نئے لوگوں کی موجودگی میں پرانی تعریف نہیں حاصل کر سکتا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مایوسی حاصل۔ تو دنیاوی انداز سے لوگوں کے مزاج کے مطابق سفر کرنے والا آدمی کہیں نہ کہیں مایوسی سے دوچار ہوتا ہے۔ دنیاوی لوگوں میں رشتے دار ہو سکتے ہیں، مثلا آپ نے رشتے داروں کے لیے مال کمایا، شدید رشتے داری ہوتی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد مال موجود ہے اور رشتے دار موجود ہیں، آپ نے مال ان کو نہیں دیا، کمایا ان کے لیے، آگے جب اس کی مال کی محبت ہے اور وہ ڈسٹریبیوشن کی محبت پر غالب آ گئی، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کمایا کیوں؟ انسینٹیو کیا تھا؟ رشتے دار ضرورت مند ہے، بچے ہیں، ان کے لیے کمانا چاہیے نا، یہ آپ کے پاس فور تھی۔ اب بچے تنہا ہے، کہتے ہیں ابا کے پاس پیسہ ہے، کہتے ہیں ڈیئر ڈیڈ پیسے، اب ڈسٹریبیوشن جو ہے نا وہ آپ ضرورت نہیں کر سکتے کیونکہ پیسے سے محبت ہوگی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے آپ نے مال کمایا وہی لوگ محروم کر دیا آپ نے، اور کمانے کے باوجود مایوسی ہوگی۔ عمل ٹھیک ہو گیا، کامیاب ہو گیا، لیکن مایوسی بھی ہوگی کہ مالدار آدمی جو ہے اور کچھ عرصے کے بعد وکیل ہونا اس کا لازمی ہے کہ جن کے لیے مالدار بنا وہ آپ نے بچے تھے کہ میں ڈسٹریبیوٹ کروں گا، ان میں یہ تقسیم کروں گا، ان کو پیسہ دوں گا، بچے ہیں نا، اگر کسی کو ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور بچے اب کہتے ہیں ہمیں دو، وہ کہتے ہیں دینا بڑا مشکل ہے، اب تو میں مروں گا تم لوگ۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ عمل مایوس، کون سا عمل؟ دنیا کے مزاج کے مطابق چلنے والا، لوگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا، اور لوگوں کے انداز کے مطابق سفر کرنے والا، اور شہرت زمانہ کے مطابق کام کرنے والا، اور چند آدمیوں کی راضی کرنے کے لیے کام کرنے والا مایوسی سے دو چار ضرور ہوگا۔ پہلے تو کامیابی ہوگی اور پھر کامیابی جگلک خلاف کر جائے گی۔ اب آج میرے مثلاً کامیابی ہوگی، ہر گناہ گار اپنے گناہ میں کامیاب ہوتا ہے، کامیاب تو ہوتا ہے لیکن اب مایوسی آ گئی۔ تو یہ جو اینڈز آپ نے اختیار کیے، جو مقاصد اختیار کیے، مقاصد کے لیے ذرائع آپ غلط کر گئے۔ مقصد نیک ہے اولاد کی خدمت کرنا، اب اسے جائز ناجائز ذرائع سے آپ نے مال اکٹھا کیا، اولاد کو بھی نہیں دیا، اور آپ کا عمل بھی برا ہو گیا، ناجائز عمل ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ مایوسی در مایوسی۔ ایک عمل انسان کرتا ہے اپنی مرضی کے ساتھ، میری جی میں آئی ہے، یہ اپنے جی میں آنے والی بات کچھ عرصے کے بعد اپنے جی میں ایک اور بات آ جاتی ہے، مایوس۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ ارادہ کریں جاگنے کا، کچھ دیر کے بعد آپ خود ہی ارادہ کرتے ہو سونے کا، آج اب جاگیں گے، دیکھا جائے گا، ابھی آپ نفل پڑھے، تہجد کرو، نفل پڑھو، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آج آپ نفل پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، آج روزے کے بعد کہتے ہیں دیکھو نیند بھی ضروری ہوتی ہے، تو آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے سو گئے، صبح اٹھ کے پھر اپنی شکل نمودار جب ہوئی، نمودار کے ساتھ کافیہ ہوتا سخت ملتا ہے، جب آپ نے سامنے آپ نے آپ نے کیا، مایوسی ہوگی کہ یہ وہی آدمی تھا، کتنا ارادہ کیا تھا نظام خان کے ساتھ جاگنے کا،
اور آپ نے آپ کو دیکھا خود مایوس ہو گیا کہ اپنے ارادے میں استقامت نہیں، اور اپنے ارادے میں اگر کامیاب بھی ہو گیا انسان تو دوسرے ارادے میں ناکام ہو گیا. ہمارا ارادہ کیا ہے؟ اپنے مزاج ہے، میرا جی چاہتا ہے میں سیر کرتا جاؤں، یہ جی چاہتا ہے. کچھ عرصے کے بعد جب بیماری کا جی چاہے گا، جی چاہتا ہے آرام ہی کرتا جاؤں. آپ کے جی جو ہیں، یہ نفس جو ہے یہ بدلتا ہی رہتا ہے، اور اس کے اندر سارے واقعات آتے رہتے ہیں. کبھی آرام کی تمنا، کبھی سب جاؤ. وہ آپ کا رشتے دار ہے، آپ کا بھائی ہے، اس سے جا کے ملو نا، تو بھائی کے پاس جائے، بھائی کے پاس ہی کیا جانا ہے، وہ کوئی ہے ہمارے پاس کبھی. اب وہ نہیں آیا تو تم چلا جاؤ کے بعد. اور پھر آپ کا بناتا ہے، بگاڑتا ہے. اپنے نفس کے مطابق عمل کرنے والا بھی مایوس ہوگا. یہ دو اعمال ہیں. دنیا کے مطابق عمل کرنے والا مایوس ہوگا کہ لوگوں کے کہنے کے علاوہ ٹائی لگا دو، کالی پیلی ٹائی لگا دو، لوگوں میں دیکھا کر چلنا کبوتر کی طرح اور چال چلتا ہے، اور جب لوگ دیکھتے نہیں ہیں پھر پریشان ہو جاتا ہے. کسی اور مزاج سے چلتا ہے پھر پریشان ہو جاتا ہے. آنکھوں میں سرما لگاتا ہے، اگر دیکھنے والے اندھے ہو تو سرما کیا کام کرے گا؟ آپ کو ہی بتاؤ، نامناسب بات ہے نا. تو لوگ آپ کی بدل تاریخ سمجھ لیتے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے مطابق عمل کرنے والا موجود، نفس کے مطابق عمل کرنے والا بھی موجود. اور نفس جو ہے بے تحاشا کھاتا ہے، نہیں چاہتا ہے کھاتے جاؤ، کھانے کھا لو. اور جب بیماری کا نام ڈاکٹر بن جائے گا کہتے پھر کھانا نکال کرے گا، کہتا ہے جی لعنت بھیجے گی، کھانے ہی نہیں کھانے دینا. کہتے ہیں اس کے اندر پہلے نمک چھوڑ دو اور پھر میٹھی چھوڑ دو چیز، پھر ہوتا کہ چھوڑ ہی دو. جو چیزیں رغبت سے کھاتا ہے انسان، کچھ عرصے کے بعد انسان کے وجود میں اتنی استعداد نہیں کہ وہی اشیاء رغبت سے کھاتا جائے. نفس کی خوشنودی بھی ہے دیر پا ہوئی. نفس جو ہے جو بھی آپ خواہش کرتے ہو پوری ہونے کے بعد پھر آپ اس قابل نہیں ہوتے کہ دوبارہ خواہش کرو. کیا ہے نفس کہ آپ نے نفس کو مطمئن کیا، نیند میں غلبہ اگر سو گیا، بڑی زوردار نیند آئی ہے اور صبح اٹھ کے پھر جائے اور وہی واقعات تو ایک واقعہ 2 دفعہ نہیں کر سکتے آپ. نفس جو ہے چیزیں خوبی ہے کہ یہ آپ کو صحیح راستے نہیں لے چلتا اور کہیں نہ کہیں جسٹیفائی کر کے آپ کو گمراہ کر دیتا ہے. تو آپ نے اسی کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا کرا کرو کہ من شرور انفسنا، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا ہمارے اپنے نفس کی شر سے. نفس جو ہے آپ کو عابد مرنا چاہتا ہے کہ عابد مرو، اور عبادت سے معروف کرتا ہے، نیک مشہور کرنا چاہتا ہے اور بدی کے اندر سفر کراتا ہے. اس لیے یہ ہے کہ یہ وہ شیطان ہے کہ ایک کہتا ہے تم برائی کرو، اور اس کے اوپر کہتا ہے شیطان کے واقعات بتائے ہوئے ہیں کہ شیطان جب انسان برائی کرتا ہے تو اس کے اوپر پردہ ڈالتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ برائی کوئی نہیں دیکھ رہا. پھر شیطان کیا کام کرتا ہے؟ باہر نکل کے ڈھول میں جا دیتا ہے کہ برائی ہو رہی ہے، اور پھر جو برائیاں آپ کی مخفی ہوتے ہیں اور وہ برائی آڈٹ ہو کے باہر آ جاتی ہے. آڈٹ اسی کا نام ہے کہ آپ نے جو فائل کے اندر گمراہی کی ہے نا، اور وہ فائل جو ہے نا آڈٹ والے کہیں گے وہیں آپ اس کی دلا پڑے گی، یہ کیا کالی سائٹوں کو ایک اور چیز لگی ہے، یہ تو اوور رائٹنگ ہو گیا. اوور رائٹنگ سے بینک والے جانتے ہیں نا، کہتے یہ اوور رائٹنگ ہو گئی. تو یہ کیا ہوا؟ خرابی. یہ نفس کی بات ہے. نفس ہمیشہ اوور رائٹنگ کرتا رہتا ہے اور پکڑا جاتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، کام کامیاب ہو یا ناکام ہو، مایوسی کبھی نہیں ہوئی. ناکام ہو گیا کام، لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا وہ کامیاب ہے. وہ دیکھو آپ سوچی ہوا کہتا ہم خوش نیتی سے چلے، وہ اتفاق سے اس بندے کو ہم بچانے کے لیے گئے، ہم اس راستے ملی کہ بندہ اللہ کا پیارا ہو گیا تو ہو گیا. آپ مایوسی کی بات کریے، ہمارا عمل نیت کے ساتھ اللہ کی رضا. اگر آپ اپنے عمل کو اللہ کی رضا سے انٹیون کرا دو تو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، چاہے کام نامکمل ہی ہو. مایوسی ہوگی دنیا کے مطابق کام کیا. ایک حدیث شریف ہے، سرکار نے فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا کہ اولادیں اور ماں باپ انسان کو ہلاک کر دیں گے. وہ وقت بڑا مشکل ہوگا. اس وقت جو ہے نا بہتر ہے کہ تم اپنی شادیوں میں شک نہ کرو. اولاد اور ماں باپ ہلاک کر دیں گے انسان کو. دعوت کا اندر کی یا یہ کیسے زمانہ آ سکتا ہے کہ اولاد اور ماں باپ ہلاک کریں انسان کو؟ وہ تو کبھی نہیں ہلاک کرتے. آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ اولاد باپ سے وہ تقاضا کرے گی جو اس کی استعداد میں نہ ہو، ماں باپ اس سے وہ تقاضا کریں گے جو اس کی دسترس میں نہ ہو، اور اس کو غریب ہونے پر غیرت دلائیں گے، اور وہ غیرت کو بدلنے کے لیے اپنے آپ کو امیر کرنے کے لیے ایمان بیچنے پر مجبور ہو جائے گا. یعنی کہ حرام کی کمائی آپ نے میز پر آ کر رکھی، اولاد سے کہا بسم اللہ کرو کھاؤ، بسم اللہ کیا کرے، وہ ہے ہی پہلے بدلے میں اللہ للہ کی کمائی. یعنی کہ ناجائز کمائی
اور دسترخوان پر لا کے رکھ دو، اولاد سے کہو کہ بسم اللہ کھانا کھاؤ، تو بسم اللہ وہ کھانا کیا کھائے گا، کھانا ہی ناپاک ہو گیا۔ تو اس طرح اولاد ہلاک کر دیتی ہے، ماں باپ بھی ہلاک کر دیتے ہیں، دنیا آپ کو ہلاک کر دے گی، دنیا غلط چیز کی تعریف کرے گی، اور تم خواہ مخواہ اور وہ کبے کی طرح کہ لومی جو سے کہا کہ تم بہت اچھا کھاتے ہو، اس نے اپنا گانا گایا اور لقمہ چھوڑ دیا۔ تو انسان اس طرح ہلاک ہوتا جاتا ہے، دنیا کی مرضی کے مطابق چلنے سے، اپنے نفس کے مطابق چلنے سے ہلاک ہوتا جاتا ہے۔ کہ ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ ایک آدمی نے کسی اطلاع ملی کہ جنگل میں کوئی ڈاکو ہے، وہ لوگوں سے مال چھین لیتا ہے، مسافروں سے خریدا مال اور بڑا پریشان کیا، اور درویش چلا گیا گٹھڑی لے کے بابا، وہ آ گیا رکھ کیا یہ جو آپ کے پاس گٹھڑی ہے گٹھڑی میں رکھ دوں گا تو کہے گا کیا اس کو، کہے میں جا کے کھا دیتا ہوں، بچوں کو دیتا ہوں، اور کھاتے پیتے ہم لوگ رونق لگاتے ہیں، اس میں تیرا کیا ہوگا، ٹھیک ہے یہ لے جا گٹھڑی مال بھی سے ہے، میں یہی بانٹتا ہوں، تو جا کے پوچھ کے اولاد سے اور ماں باپ سے کہ اگر اس عمل کی وجہ سے تجھے کبھی گرفت ہو گئی کہ کیا وہ ساتھ دیں گے، اس عمل کے انعام سے وہ حاصل کرتے ہیں اس وقت، لیکن اگر اس کی سزا کہیں ہو گئی تو کیا وہ شامل ہوں گے۔ گیا گھر دوڑا پیچھے وکیل تھا، جا کے بیوی سے کہا کہ یہ لوگ بات سوال پیدا کی، بابا جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا کہ اس وجہ سے میرے خدا نے پکڑ لیا کہ تم لوگ میرے ساتھ ہو گے، بات یہ ہم تو نہیں کہتے تو حرام لا، کہتے تو جائز کمائی لا، ہم تو کھانے والے ہیں، تو جو بھی لائے گا ہم کھانے کے مجبور ہیں، اس لیے اگر تم ناجائز کمائے گا تو تیرا ناجائز کمانے کا ناجائز عمل کی ذمہ دار تو خود ہی ہوگا۔ اور وہ مقام ایسا ہے جہاں بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، اللہ نے فرما دیا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، اب ماں اولاد کے کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کئی کو فرماتا ہے کہ دیکھو تیری کوئی نیکی کم ہو گئی ہے، ایک آدھ نیکی چاہ لیا آپ نے ہلکا یا باپ سے، وہ ہلکا باپ کے پاس جائے گا، ہلکا باپ کو کہے گا کہ دیکھو میرے ایک آدھ نیکی چھانٹ ہے اور تمہارے پاس بجٹ کی فراوانی ہے، تیرا کوئی ایک آدھ نیکی نہیں، دیکھو وہ دنیا کا کاروبار تھا، ہم آپ کی مدد کرتے رہے ہیں، یہاں تو کوئی چیز کی گنجائش نہیں ہے، بلا تاجر و بازرت و اخرى، اب کوئی کسی دوسرے کا بوجھ کھانے کا حکم ہی نہیں ہے۔ آتا کہ ماں کے پاس جائے گا، میں نے پالا، کہا میں نے خون دیا، دودھ پلایا، سب کچھ کیا، یہاں بیٹے نیکی کا اتنا حکم نہیں ہے کہ میں باپ کوئی نہیں کرے گا، اور منہ لٹکائے وہ واپس آئے گا۔